بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت یعنی پیشاب اور پخانے کے لیے جاتے تو دور تشریف لے جاتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت یعنی پیشاب و پخانے کا ارادہ کرتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا تھا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو التیاح کہتے ہیں کہ مجھے ایک شیخ نے بتایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بصرہ میں بحیثیت گورنر تشریف لائے تو لوگ انہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی احادیث بیان کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے کچھ مسائل دریافت کیے۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کی جڑ میں نرم مٹی کے پاس آئے اور پیشاب کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی پیشاب کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب نرم جگہ تلاش کر لیا کرے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاخانے جاتے، حماد کی روایت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہتے۔ اور عبد الوارث کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہتے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث مروی ہے۔ اس میں اللہم انی اعوذ بکا ہے، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شعبہ کا بیان ہے کہ عبدالعزیز نے ایک بار اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کی بھی روایت کی ہے، اور وہیب نے عبدالعزیز بن صہیب سے جو روایت کی ہے اس میں فلیتعوذ باللہ چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے کے الفاظ ہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضائے حاجت پیشاب و پخانے کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہیں ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں سے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 6۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے بطور استہزاء یہ کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سب چیزیں سکھا دی ہیں حتیٰ کہ پاخانہ کرنا بھی، تو انہوں نے فخری انداز میں کہا، ہاں بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہونے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے، استنجا میں 3 سے کم پتھر استعمال کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 7۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے نہ بیٹھے اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے 3 پتھر لینے کا حکم فرماتے
اور گوبر اور ہڈی کے استعمال سے روکتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 8۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رو ہو کر نہ بیٹھو، بلکہ پورب یا پچھم کی طرف رخ کر لیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم ملک شام آئے تو وہاں ہمیں بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے ملے، تو ہم پاخانہ و پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیتے تھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 9۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ معقل بن ابی معقل اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانے کے وقت دونوں قبلوں بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ابو زید بنی صولبہ کے غلام ہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 10۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ مروان اسفر کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انہوں نے قبلے کی طرف اپنی سواری بٹھائی، پھر بیٹھ کر اسی کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ میں نے پوچھا، ابو عبد الرحمن؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس سے صرف میدان میں روکا گیا ہے، لیکن جب تمہارے اور قبلے کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے لیے آڑ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 11۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز میں کسی ضرورت سے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت یعنی پیشاب و پاخانے کے لیے 2 اینٹوں پر اس طرح بیٹھے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 12۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا، لیکن میں نے وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی حالت میں قبلہ رو دیکھا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 13۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، 2 آدمی قضائے حاجت کے وقت شرمگاہ کھولے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اس حدیث کو اکرمہ بن عمار کے علاوہ کسی اور نے مسنداً مرفوعاً روایت نہیں کیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 15۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیشاب کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے آپ کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ابن عمر وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 16۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وضو کیا، پھر سلام کا جواب دیا اور مجھ سے معذرت کی اور فرمایا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں اللہ کا ذکر بغیر پاکی کے کروں۔ راوی کو شک ہے، الا طہرن کہا یا الا طہارتن کہا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 17۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاخانے میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی نکال کر رکھ دیتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ معروف وہ روایت ہے جسے ابن جریج نے زیاد بن سعد سے، زیاد نے زہری سے اور زہری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اسے پہنا، پھر اسے نکال کر پھینک دیا۔ اس حدیث میں حمام راوی سے وہم ہوا ہے، اسے صرف حمام ہی نے روایت کیا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 19۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مدفون ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے یہ شخص تو پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، اور رہا یہ تو یہ چغل خوری میں لگا رہتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے بیچ سے پھاڑ کر دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑ دی۔ پھر فرمایا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں شاید ان کا عذاب کم رہے۔ حناد نے یستنزہی کی جگہ یستترو، پردہ نہیں کرتا تھا، ذکر کیا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 20۔ یہ حدیث صحیح ہے۔